بھی اگلا سوال ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے سجدہ کیا تھا؟ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی بتا دیں، اور غیر اللہ کو سجدہ تو کرنا درست نہیں۔ اس سے بڑی بات ہے جو یہ سوال کرنے والے کو آلریڈی پتہ ہوگی، قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر آیا، سورۃ الکہف کے اندر آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا، سورہ صاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اگرچہ مودودی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ ٹو باؤ ڈاؤن تھا، یوں کرنا، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں سجدہ سے مراد فزیکلی سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جب مدینہ شریف آئے ٹھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف ہوگا۔ صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا، وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں، ہم اپنے سردار کو۔ آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہوا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ جو ہے سورج، چاند اور ستارے 11 انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ وہ 11 بھائی تھے، سورج چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا۔ وہ سورج یوسف کے اینڈ پہ آتا ہے، پھر انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے۔ اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا نا، اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں، اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی، اس طرح کی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا، ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا۔ صحیح مسئلہ 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے، کشف، الہام اور علم الغیب کے اوپر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے تھا، اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے۔ قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے۔ ایک جگہ آیا کہ سورج، سورہ حمیمہ سجدہ میں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بھی آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ فقہ حنفی میں ہے، اور ان کے رد پہ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ کس نے؟ احمد رضا بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہائے احناف یعنی حنفی علماء میں 2 گروہ ہیں، کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اسی جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ، اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو۔ سنت بھی حجت ہے، اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی، اگرچہ اس میں فرق ہے، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق۔ تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئی ہے، اور احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اب یہ ایک المیہ ہے کہ سب سے زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں۔ اب ربیع الاول شریف شروع ہے، آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا، انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے۔ ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، قبر پہ دیا جلانا بھی حرام ہے۔ یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نہیں، اور یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اس میں نے HD کیمرے میں احکام شریعت کی ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ ایون آپ کو آج میں بڑی اسٹانشنگ بات بتاؤں،
یہ بات ہے آلموسٹ 1999 کی. اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے, تو ہم انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے اپنا ایک مدنی قافلہ لے کر نا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد گئے. اس کی مسجد میں 3 دن کے لیے ٹھہرے. وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. اس دنوں میں سبز پگڑی باندھتا تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نماز کے بعد بریلوی کلمہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی ہم اسے غلط تو نہیں کہتے, لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے. وہ بڑا حیران ہوا, آپ بریلوی ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ نمازی کے پاس آپ نہ قرآن اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں, تو کلمہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کے جو اپنا مرکز ہے نا کراچی, جہاں الیاس قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے وہاں کئی نمازیں الیاس قادری صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پڑھی ہوئی ہیں. میں 99 کی بات کر رہا ہوں, آج ہے 11 نومبر 2018, یعنی 20 سال پہلے کی. تو وہاں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز میں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو وہ مجھے پروفیسر کہنے لگے کہ میں نے یہ اس لیے آپ سے پوچھا کہ میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا کوئی کانفرنس کے سلسلے میں, تو میں نے ایک نماز احمد بریلوی صاحب کے جو مزار پہ مسجد ہے نا بریلی میں, جہاں منظور الاسلام بریلی مدرسہ 1896 میں بنا, اس میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے. تو وہاں بھی نماز کے بعد کلمہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان والے بریلوی کو کلمہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا پاکستان میں بھی سارے نہیں پڑھتے ہیں, یہاں میں بھی جن کو سمجھ ہے وہ نہیں پڑھتے. تو احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ یہ انڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں, اگر تسلی کرنی ہے تو بریلی شریف چلے جائیں آپ. یہ شریف آپ کی وجہ سے لگا رہا ہوں میں. تو میں تو اور کئی شریفوں کو شریف نہیں کہتا, میرے نزدیک 2 ہی شریف ہیں, مکہ شریف اور مدینہ شریف, کیونکہ حرمین وہی ہیں. باقی آپ کے بنائے ہوئے شریف ہیں, وہ تو لوگ میری محبت میں جہلم کو بھی شریف کہہ دیتے ہیں, تو وہ کہتے رہے آپ. تو آپ بریلی تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں اونچی آواز میں کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ بریلی علماء کی ذمہ داری نہیں کہ اپنی پبلک کو یہ بات بتائیں, کم از کم ان سے بتائیں. میں نے بتایا نا, میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا, یہ بھی اس زمانے کی بات ہے, میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے. میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی, وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے, ادھر پہنچ سکتے ہیں. تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر. ایک دن میں وہاں گیا نا, میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا, میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو, 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں, پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام, تیسرے پھیرے میں پھاڑ لیا ہوں. میں کہا یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے, طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے. وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے. او میں کہا نہیں, احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا پھر ٹھیک ہے, بابا کہے گا تو مننا گے, کسی اور دے کہنے تو نہیں مننا گے. تو احمد بریلوی صاحب یعنی اتنے سٹرکٹ تھے, جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی تھی نا, قوالی کے بڑے سخت خلاف تھے. میرا لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا قوالی پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ تم قوالی کی یعنی سپورٹ میں ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو اور ہم تمہیں کتب ستہ کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. وہی ساڑھے لی گل یہ بھی کہتے ہیں بزرگوں نے شروع کرائی فلانا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کتب ستہ کی حدیثوں کے مقابلے پہ یہ بزرگوں کے واقعات مردود ہیں. اللہ اکبر. جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان چیزوں سے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت احکام شریعت میں.